السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کی پہلی حدیث، جس کو بطور ترجمۃ الباب کے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ تذکرہ اس سیاق میں تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ترجمۃ الباب میں نقل کرنے کے بعد اپنے دعوے کی دلیل میں دلیل کے طور پہ قرآن پاک کی آیات اور آثار صحابہ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث مکمل طور پہ نقل کی، جس کو ترجمۃ الباب کے تحت لے آئے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ تو 5 چیزوں پہ ہے تو وہ مرکب ہو گیا، لہذا مرجیہ کا بسیط ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں اور اعمال کو جزو لا ينفک گردانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان سے خارج تو ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے قریب کرامیہ اور جہمیہ وغیرہ کے معتقدات ہیں جو ایمان میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف کرتے ہیں۔ مرجیہ بسیط مانتے ہیں اور ان کے نزدیک ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اعمال کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہے، اور بغیر ایمان کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، لہذا ایمان تصدیق کا صرف نام ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان بالشرط یا رکن کے درجے میں ہے، اور اعمال اس کے اجزاء ہیں، اجزاء مکملات، اجزاء تکمیلیہ، جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال نہیں ہیں تو ایسی صورت میں گناہوں کا بوجھ جو اس کو ہے، جب تک اس کو دھل نہیں دیا جائے گا، جب تک جہنم میں جا کر کے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اعمال کی بنیاد پہ جو تم کرتے تھے۔ تو اعمال مطلوب ہیں، لیکن جنت کا داخلہ، جنت کا دخول ایمان پر موقوف ہے، لیکن براہ راست ایمان کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہو، جبکہ وہ تمام اس کے امور ایمانیہ تقاضا ایمانی جو ہیں ان سب پر وہ عمل کرنے والا ہو۔ لہذا یہاں پر 5 کا جو تذکرہ ہے حدیث پاک کے اندر، جو یہ حدیث حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ایمان اسی میں منحصر ہے، محصور ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب امور الایمان کا بھی باب اس کے بعد لے آ رہے ہیں، تاکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور بھی ایمانی امور ہیں جن کا عمل میں لایا جانا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایمان تو بسیط ہے، یعنی اس تصدیق کا نام ہے جو گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، لیکن اسلام میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے۔ لہذا حدیث جبریل کے اندر اسی لیے انہوں نے جب سوال کیا تھا حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو مل ایمان کے بعد مل اسلام کا بھی سوال کیا تھا، اور مل اسلام میں اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ لہذا شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ تو ایمان ہے، اس کی تصدیق دل سے ہونی چاہیے، بقیہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام۔ لہذا بنی الاسلام علی 5 سے اسلام کی بنا 5 چیزوں پر قرار دی گئی ہے، اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، نفس ایمان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں کمی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، جوارح سے ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بنی الاسلام علی 5 کا محور ہے۔ جس طرح خیمہ ہوتا ہے تو اس کی ایک مرکزی ایک ستون ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے رسے باندھ کر کے بہت سی کھوٹیاں اور کھوٹے لگائے جاتے ہیں جس سے رسوں کو باندھا جاتا ہے، تب وہ خیمہ ٹکتا ہے۔ اسی طرح سے بنیادی چیز تو شہادت ہے، کلمہ شہادت بنیادی ہے، لیکن اس خیموں کو ٹکانے کے لیے بہت سے رسے ہیں جو کھوٹیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایمان کے امور ہیں جس سے ایمان کا سائبان قائم ہوتا ہے، ایمان کا خیمہ جو ہے وہ ٹکتا ہے، لہذا ان کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ خیمہ ناقص ہوگا، وہ خیمہ کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا، اسے خیمہ ضرور کہا جائے گا، خیمے کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایمان مفید اس کے لیے اسی وقت ہوگا جب یہ تمام امور اس کے اندر پائے جائیں۔ لہذا حصر سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 5 ہی ہیں، 5 کے علاوہ بھی ہیں۔ اسی شبہ کے ازالے کے لیے، اسی کو زائل کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امور الایمان کا باب منعقد کیا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس حدیث کے ذریعے صراحتاً 5 ہی ارکان کا ذکر ہے، مگر کنایتاً غور کریں، اشارتاً غور کریں تو اس ضمن میں دیگر امور کا بھی تذکرہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب وضو کرے گا تبھی نماز پڑھے گا، تو وضو بھی اس میں شامل ہے، قبلہ بھی اس میں شامل ہے، پاکی بھی شامل ہے، طہارت زمین کی اور لباس کی سب شامل ہے، پھر دل کا جو ہے یکسو ہونا بھی شامل ہے۔ تو یہ سارے امور کے ساتھ مل کر کے تب جا کے نماز ہے۔ روزہ ہے تو روزہ کا کمال یہ ہے کہ غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو، اور دوسرے گناہوں سے بچا جائے، اور اس کے جو شرائط ہیں اس پر تو ایک عبادت کے لیے، ایک رکن کی ادائیگی کے لیے بہت سے امور ہیں جن کی پابندی کرنی پڑے۔ تو یہ 5 ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ذیل میں اور بھی بہت سے امور ہیں
تو وہ کہتے ہیں مگر کنایتاً اس کے ضمن میں دیگر ایمانی اجزاء کا بھی ذکر شامل ہے، جیسا کہ خیمے میں بڑے ستونوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کھوٹیاں اور لکڑیاں بھی ہوتی ہیں جو خیمہ کو باقی رکھنے اور اس کو کامل و مکمل کرنے میں کام آتی ہیں۔ لہذا آگے اب وہ باب ہے جس کو باب امور الایمان کہا ہے، اور ذیل میں دو بنیادی آیتوں کا انتخاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کو ابواب البر کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، طویل آیت ہے، جس کو ابواب البر، نیکیوں کا دروازہ، نیکیوں کے دروازے وہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اولئک الذین صدقوا ایمانہم، اپنے ایمان کی انہوں نے تصدیق کر دی، اور جنہوں نے ایمان کی تصدیق وہی متقی ہیں، وہی کفر سے بچنے والے ہیں، وہی شرک سے بچنے والے ہیں، وہی گناہ سے بچنے والے ہیں، وہی ان تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے۔ تو ایمان مکمل صدقوں کا جو اطلاق ہو رہا ہے ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جن کے اندر یہ ابواب ایمانیہ، ابواب البر کے یہ تمام گویا نیکیاں پائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس میں ایمان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ایمان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، ساری چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو شروع میں جو ہے ایمان کا تذکرہ ہے، اس کے بعد معاملات کا تذکرہ ہے، معاشرت کا تذکرہ ہے، پھر اخلاقیات کا تذکرہ ہے، پھر اس کی تصدیق کرنے والے کو کہا گیا کہ اولئک هم الذین صدقوا، وہی وہ ہیں جو سچے لوگ، سچے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ تو ایمان کے کمال کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب اگر ان میں کوئی خامی پیدا ہوتی ہے کسی کے اندر، ان ابواب البر کے جتنے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ایک شخص کے اندر یہ اوصاف کم پائے جا رہے ہیں ابواب البر کے، تو ظاہر ہے اس کے ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ امور جو ہیں وہ اجزاء تکمیل سے ان کا تعلق ہے، اجزاء ضروریہ میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا نہ پایا جائے تو ایمانی سرے سے نہ پایا جائے۔ دوسری آیت جو نقل کی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تو جنت کی بات کہی گئی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جس سے منع فرمایا، ان کے لیے فلاح اور کامیابی، سرخروئی و سرفرازی کی ضمانت دی گئی ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو سے، فضول سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اپنی بیویوں کے پاس یا اپنی باندیوں سے وہ ربط و تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔
بلکہ یہ تو حق ہے فریضہ، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی یہ بھی کار ثواب ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا فإنهم غیر ملومین، ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں شہوت پوری کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں زیادتی کرنے والے ہیں، فاولئک هم العادون۔ لہذا امانات خداوندی میں وہ خرد برد نہیں کرتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم لامانات، ایمان بھی سب سے بڑی امانت ہے، سب سے بڑی امانت ایمان ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جنت عطا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر خدا کی رضا ہم کو ملتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو ایسی صورت میں ساری دولت لٹا کر کے بھی وہ پا نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی امانت جس کو ہمیں سینت کے رکھنا ہے، جس کو صاف ستھرا کر کے رکھنا ہے، جس کی حقیقت کو، جس کی واقعیت کو، جس کی فاعلیت کو، جس کی گویا کہ قدر و قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی اعتبار سے اس پر ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا یہاں پر کہا گیا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور جو عہد کرتے ہیں ان معاہدوں کا، ان عہد کا وہ پاس و لحاظ کرتے ہیں، غداری نہیں کرتے ہیں، بے اعتنائی نہیں برتنے ہیں۔ تو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں بھی نماز کی بات کہی گئی ہے اور اخیر میں بھی بات یہ کہی جا رہی ہے اور امانت کی بات کہی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے اعمال کے ذیل سے، معتقدات کے ذیل سے، فرمان کی شکل میں، قانون کی شکل میں، شریعت کی شکل میں اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ ایک امانات خداوندی ہے۔ لہذا ایک مومنانہ صفات میں یہ شامل ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانتیں ہیں اس کا جو اہل ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ کا جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں، بندوں کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کریں، عبادات کا جو حق ہے اس کی رعایت کرتے ہیں اس کو ادا کریں، معاملات کا جو حق ہے اس کی رعایت کرتے ہیں اس کو ادا کریں، معاشرت کا جو حق ہے اس کی رعایت کرتے ہیں، معاشرت کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سرگرم ہوں، پیش ہوں۔ لہذا اس پر یہ وعدہ ہے کہ وہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت کے وارث ہوں۔ یہ رسول الفردوس، اعلیٰ ترین جنت، فردوس وہ جنت ہے جو اعلیٰ ترین، سب سے اونچا کلاس، سب سے اعلیٰ درجہ وہ فردوس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کے حاملین کو، پہلی آیت کے اندر ایجابی چیزیں ہیں اور دوسری آیت کے اندر منفی چیزیں زیادہ ہیں، یعنی معروف اور منکر، معروف اور منکر دونوں کو آیتیں جو ہیں اسی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امور الایمان کے تحت نقل کیا کہ دونوں چیزیں آ گئی، ایک طرف معروفات بھی آ گئے اور دوسرے منکرات بھی آ گئے، معروفات عمل کرنے کے دائرے میں اور منکرات بچنے کے دائرے میں۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بتانا مقصود ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معمولی ہوتی ہیں جس کا بہت زیادہ یہ نہیں، لیکن اس پر انسان بہت زیادہ زور دیتا ہے، جیسے نماز ہے، نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے لیکن جہت قبلہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جہت قبلہ ہی ہے، وہ عبادت کا ایک حصہ نہیں ہے، عبادت میں اس کو شرط کا درجہ ہے، اس میں وہ داخل نہیں ہے۔ لہذا اسی پر سارا زور صرف کر دیا جائے، ساری بحث اسی پہ کی جائے، جس طرح یہود مغرب کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی جو ہیں مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اسی پر لڑتے تھے کہ ہم مشرق میں ہیں تم مغرب کی طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس پہ لڑائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی تنقید کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، بات مانے اور اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے سجانے، بنانے، نکھارنے اور عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ دو آیتیں نقل کی، امور ایمانیہ کے ذیل میں استقصاء ہے، اس کے اندر پوری جو ہے منکر و معروف دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہ باب ایمانی امور، باب ایمانی امور کا بیان ہے۔ یہ اس باب اور آگے آنے والے ابواب کے بارے میں محدثین نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن بات صاف یہ ہے
کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ایمان بسیط کے مقابلے میں ایمان مرکب کو لانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اعمال کی حیثیت گھٹتی نہیں ہے ایمان کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں اعمال کی بڑی حیثیت ہے۔ اسی لیے دوسری جو روایت لیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ روایت ہے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہمدم موجود رہے، تربیت کے دائرے میں اعلیٰ ترین تربیت کا محور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، میرے پاس نہ باغات تھے نہ جائیداد تھی، میں دوس قبیلے کا رہنے والا تھا، آپ کی خدمت آگے پڑھ رہا تھا، بس 2 لقمے پہ میں پڑا ہوا تھا، کھانے کو مل جاتا تھا، میں وہیں ہمارا رہتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مجلس سے استفادے کا ہمیں موقع ملا، اور زیادہ سے زیادہ جو روایتیں میں جمع کر سکتا تھا اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس وقت فارغ تھا، جبکہ حضرات انصار اپنے باغات اور جائیدادوں میں مصروف رہتے تھے، حضرات مہاجرین تجارت وغیرہ میں مشغول تھے، لہذا وہ سب پورا وقت نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے بعض نے باری باندھ رکھی تھی، ایک دن وہ ایک دن دوسرے ساتھی رفیق کو اپنے بھیج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ پیش آتا اس کو وہ سناتے تھے، سنتے تھے، یاد کرتے تھے۔ لیکن ہمیں تو ہمہ وقت ہم گویا کہ ہوٹلائز تھے، ہم ہاسٹل ایک جس طرح ہو صفہ میں جس طرح صاحب صفہ رہتے تھے ہم وہاں رہتے تھے، اور ہمیں شوق تھا، ہمیں دلچسپی تھی، بلکہ ہمیں شبہ ہوا کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں سب چیزیں ہمیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حافظہ جو ہے کچھ ہمارا جو ہے کچھ جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے، کچھ جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ آپ نے چادر بچھائی اور 3 لب بھر کر کے آپ نے اس میں ڈالا اور اس کو لپیٹ کر میرے سینے پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آج تک میں نے جو کچھ سنا میں بھولا نہیں، میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے روات صحابہ میں بلند ہے کہ انہوں نے وقت فارغ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں وقت گزارا، اور احادیث نبویہ کا انہوں نے کی حفاظت کی، یاد کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے انتشار کا پہلو نکلتا تھا، جس سے فتنہ پردازی ہو سکتی تھی، تو ظاہر ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ بڑھ کر کے فتنے کی حیثیت، لہذا جہاں مضر پہلو سامنے آئے وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ من سکت نجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کیا وہ بھی سنت کے مطابق ہے، اور جو کچھ بیان کیا وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ یہ فرض نہیں تھا کہ آپ اس حصے کو بیان کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ اس کی مضرت کے گویا کہ صورتحال پیش آ سکتی تھی، اس لیے آپ نے گریز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی حیثیت کو، قدر و قیمت کو، ان کے مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث گویا پہلی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر جو ان سے مروی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے قریب 69، بضع وستون، بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو 9 اگر اس کو مان لیں
تو 60 ہے، تو 60 اور 9 69 ہو گئے۔ تو ایمان کے 69 شعبے ہیں، یعنی 69 امور ہیں، 69 ابواب ہیں۔ تو یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ اس سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اور اس زمانے کا جو فرقہ مرجیہ تھا، جو بسیط کہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ معصیت مضر نہیں ہے ایمان کے ساتھ، ان کا رد کرنا مقصود ہے کہ نہیں، ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حیا کی بنیاد انسانی زندگی کا وہ معیار ہے جس سے وہ کامیابی، نیک نامی اور خوشگوار زندگی کا وہ حامل بنتا ہے۔ جس کی زندگی سے حیا نکل جائے اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، اس کی شہوتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اور مغرور اور متکبر بن جاتا ہے۔ لہذا حیا انسانی زندگی کا سب سے بہترین غازہ ہے جس سے اس کی زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر حیا چھوڑ دے کوئی، بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ لہذا نہ اپنوں کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے اساتذہ کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے شیخ کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے محسنوں کا خیال کرتا ہے، بلکہ وہ بکواس اور لغو بکتا ہے اور خود آہستہ آہستہ اسی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کا حیا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے وہ بچے گا، حیا ہے تو گناہوں سے بچے گا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 7 دروازوں کے اندر زلیخا کے ساتھ، زلیخا بند کرتی چلی گئی، لاک لگاتی چلی گئی، اور وہاں وہ بھی جوان ہے اور زلیخا بھی ہر طرح سے آراستہ ہے اور وہ داعیہ ہے، وہ شہوت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا جو انسان کے اندر ایسے موقع پر جو اس کی طبیعت کے اندر، افتاد کے اندر جو ایک اتھل پتھل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جوش اسے مہمیز کرتا ہے۔ ایک نوجوان کو اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ارادہ یعنی جس طرح پیاسا ہو، سامنے پانی ہے تو پینے کا ارادہ ہو جاتا ہے، پینا چاہتا ہے۔ ایسی چاہت ادھر بھی پیدا ہوئی، چاہت ادھر بھی پیدا ہوئی۔ چاہت تو ادھر تھی، اسی لیے ہمت بھی پہلے کہا گیا ہے، داعیہ یہ تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور چاہت ادھر سے بھی ہوئی لیکن حیا دامنگیر ہوئی۔ لولا ان رأىٰ برہان، اس کو برہان الہی تعبیر کیا گیا کہ خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ایک شخص کو جو بیڑی پینے کا عادی ہے، سگریٹ پینے کا عادی ہے، یا یہ کہ کچھ ایسی صورتحال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ایسے وقت میں کوئی استاد آ جائے، شیخ آ جائے، بڑا بھائی آ جائے، والد آ جائیں، تو وہ ذرا سا جھیپ جاتا ہے، رک جاتا ہے، یا وہاں سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حیا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ان چیزوں سے جس کے بارے میں اسے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی نظر میں تو سب کچھ دیکھنے والا نہیں دیکھ سکتا، سننے والا نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لہذا اگر وہ زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ڈال رہا ہے، فریب دے رہا ہے، بہتان تراشی کر رہا ہے، لغو اور بکواس کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر سے کھیل رہا ہے، بٹے لگا رہا ہے، ایسی صورت میں وہ یہ سمجھے کہ ہم نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے شرم کھانی چاہیے کہ اللہ کے حضور میں کیا جواب دے گا، اس بہتان تراشی کا کیا جواب دے گا، یہ غیر متعلق باتیں جو وہ کر رہا ہے اس کا وہ کیا جواب دے گا اللہ کے حضور میں۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا ہے، کوئی خرد مند ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ حیا ہے جو ایمان ہے۔ ایمان جس طرح انسانی زندگی کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے لازم و ضروری ہے، ایمان انسانی اوصاف کا جو ہے محور ہے اور اس کو بڑھانے کا، پروگرس دینے کا اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حیا کے ذریعے اپنے آپ کو ان منکرات سے، فواحش سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تو الحیا شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ بضع و ستون اور بضع و سبعون دونوں طرح سے یہ روایت آئی ہے۔ بضع و ستون 69 کا عدد پورا ہوتا ہے، اور بضع و سبعون میں جو ہے 79 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ محدثین نے، شارحین نے الگ الگ کر کے حصر کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب کر کے اس کو جوڑا بھی ہے، اس کو بیان بھی کیا گیا، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز معروفات میں سے، منکرات میں سے سب کو جمع کیا ہے۔ یہ ایمانی اجزاء ہیں، ایمانی امور ہیں جن کی طرف اشارہ اس حدیث پاک کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، منکرات سے بچنے والوں میں شامل فرمائے، اور معروفات پر عمل کرنے میں ہمیں جو ہے قوت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔